بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 15 منٹ کی تاخیر سے اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالخالق اچکزئی کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اسمبلی اجلاس میں تمام اراکین کی بجٹ پر بحث کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ ہم پچھلے تمام اسمبلی سیشن میں صرف بجٹ پر بحث اور تنقید کر رہے ہیں، ہم سولوشن یا ان کے حل کی بات ہی نہیں کر رہے، جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا ہمیں معاملات کو نتیجتاً بحث پر لانا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، میں نے اکثر سپیچز میں دیکھا ہے جو آنریبل ممبرز ہیں، سب نے مسائل کی طرف نشاندہی کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے بلوچستان میں، جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ ایجوکیشن کی کیا سچویشن ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو جب ایجوکیشن پہ ڈیبیٹ کروں گا۔ اسی طرح ہیلتھ کی کیا سچویشن ہے، یہ سارے وہ ایشوز ہیں۔ آیا اس کے سولوشن پہ کسی نے سوچا ہے؟ ہمیں کوئی جناب اسپیکر آؤٹ آف دا باکس سولوشن سوچنا پڑے کہ اس سولوشن کے ساتھ ہم آگے کی طرف گرو نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈیولپ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم جو ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ پوری ایک سائنس ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، کیا ہم یہ نالی اور سڑکوں کی سیاست سے باہر نکل کے کوئی لوکل گورنمنٹ کو یہ پاورز دے کر کوئی اور پلان سوچ رہے ہیں، یا صرف مسائل کی نشاندہی اس مقدس آوان میں کرتے رہیں گے اور اس کے سولوشن پہ بات نہیں؟ تو ان تین چیزوں پہ اسپیشلی بجٹ کے بعد ہم سیشن کریں گے، اور میری آنریبل ممبر سے صرف اتنی سی گزارش ہوگی کہ کم اپ وتھ، وی آل نو واٹ آر دا پرابلم، ہمیں سولوشن اس 65 کے عوام نے دینا ہے۔ بلوچستان کے لوگ منتظر ہیں، بلوچستان کے لوگ بہت قسم پرسی کی زندگی گزار ہیں، بلوچستان کے لوگ بہت تکلیف کی زندگی گزار ہیں، ان کی ساری نظریں ہماری طرف۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس عوام سے یہ فیصلہ کریں گے۔ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کریں۔ جس کو روزگار نہیں مل رہا ہے، جس نوجوان کیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ٹوورڈ اسٹیٹ، اینڈ دیٹ از جسٹ بیکاز آف گورننس، دیٹ از بیکاز آف گورنمنٹ۔ کیوں اسٹیٹ کے ساتھ ہمارا نوجوان آج دور ہے؟ اس کو ہم گلے لگائیں گے، ہم اس کے پاس جائیں گے، اس بات سنیں گے، اس کو نوکری جو ہے وہ بغیر پیسوں کے دیں گے، لیکن جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف سختی سے نپٹیں گے اور اس کے خلاف سختی کریں گے۔ 300%، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا انکریز۔ اب جناب اسپیکر آپ صرف اسکول ایجوکیشن کو دے لیں، 130 ارب روپے ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ میں حکومت یا ریاست پمپ ان کر رہی ہے، 130 ارب روپے سالانہ۔ کس کے لیے؟ جو بچہ کچی سے لے کر 10ویں تک پڑھ رہا ہے۔ یہ کچی سے 10ویں مینز یہ سارے اردو میڈیم اسکول۔ کیا یہ 100 ارب روپے ہمیں وہ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے بلوچستان؟ کس طریقے سے اس اسکولنگ ماڈل کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ حکومت بلوچستان اپنے سنسیریٹی کا اندازہ آپ اس سے لگائیں، میں نے آپ سے کہا 300%۔ تو دیٹ مینس کہ ایجوکیشن از the nearest thing to our heart۔ We want کہ بلوچستان کا عام بچہ جو بیچارہ ننگے پیر ہے، ننگے سر ہے، اس کے لیے ایجوکیشن کون سی دینی؟ بلوچستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو بس پش ڈالنا پڑے گا اور عوامی مفاد کو آگے لانا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی۔ کہ پاکستان کا ایشو صرف بلوچستان کا نہیں، پاکستان کا ایشو جو ہے وہ کرپشن ہے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بلوچستان کی، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اربنائزیشن پرابلم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سولوشن ہی اربنائزیشن، اور اس کے لیے ہمیں اپنے بڑے شہروں میں اور شہر بنانے پڑے۔ ہماری کیپیسٹی بدقسمتی سے کسی کو صحیح لگے یا غلط، ہم 10 کروڑ سے اوپر کی اسکیم 100% یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ بلوچستان کے لوگوں کی حکومت نے 70% اپروو اسکیمز جو ہے وہ اس PSDP میں شامل ہیں، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ کہ بلوچستان کی یوتھ جو ہے، آپ کو پتا ہے سارے صوبوں کی یوتھ پالیسی، بلوچستان کی یوتھ پالیسی تک ہم نے الحمدللہ یوتھ پالیسی اپروو کرا لی ہے، اور یوتھ پالیسی کے تحت ہم اپنے یوتھ کو انگیج کریں گے۔ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ ہمارے اگلے پورا سال ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا، اور اس چیلنج کو نمٹنے کے لیے ہم سب کو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام سٹارٹ کیا ہے۔ وہ اسکالرشپ پروگرام کیا ہے کہ جتنے بھی بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں، اس میں جو بھی میٹرک بورڈ ٹاپ کرے گا، شرط اتنی ہے کہ بلوچستان کے بورڈ سے اس نے پاس کیا ہو، اس کے ہم 10 ٹاپر بچیاں اور 10 ٹاپر بچوں، ان کی 16 ایئرز آف ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف بلوچستان پہ ہے۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں کہ کوئی بھی کانفلکٹ ہو وہ مذاکرات کے ساتھ، وہ بات چیت کے ساتھ ریزالو ہو، اس کو بالکل بات چیت کے ساتھ ریزالو کرنا چاہیے۔ لیکن جناب اسپیکر، پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ آپ بلوچستان کا مسئلہ جو ہے وہ طاقت کے ذریعے حل نہیں ہو، مان لیتے ہیں طاقت کے ذریعے حل نہیں ہوگا، تو کیا کریں؟ اگر کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے جو بیچارے ٹورسٹ ہیں جو پکنک پہ جا رہے ہیں ان کو اغوا کر کے لے جائیں؟
کیا اس چیز کی بلوچستان میں اجازت دے دیں کہ لوگوں کو شناختی کارڈ دے کے بسوں سے اتار کے اور لائن میں لگا کے ان کو شہید کر دیں؟ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی 1 جولائی سے شروع، ہم آج سے جا کے ریلیکس، بلکہ 1 جولائی سے میں اور میرے وزراء ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں ہماری آؤٹ ریچ ہو، ہمارا علاقے میں جائیں، ہم وزٹ کریں گے، ہم اپنی ڈیولپمنٹ کو خود لیڈ کریں گے فرام دا ڈے فرسٹ، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ جو اویلیبل ہمارے پاس سلاٹ ہے، بجٹ ہے، ہم صحیح معنوں میں یوٹیلائزیشن کر سکیں، صحیح معنوں میں بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا مزید کہنا تھا کہ ہم روز اول سے اپنے ترقیاتی پروگرام اپنی زیر نگرانی میں پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ وش نیوز، کوئٹہ، بلوچستان۔